فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں الکوثر فی تفسیر القرآن جلد نمبر 9۔ مفسر ہیں حجت الاسلام مولانا محسن علی نجفی صاحب۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 19ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 281۔ سورہ ہے الحاقہ، جو قرآن مجید کا 69 نمبر کا سورہ ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا نام ابتدائی آیات میں وارد لفظ الحاقہ سے موسوم ہے۔ یہ سورہ بلا اتفاق مکی ہے۔ آیات کی تعداد بصری قرأت کے مطابق 51 اور کوفی قرأت کے مطابق 52 ہے، چونکہ کوفی قرأت میں الحاقہ کو مستقل آیت شمار کیا ہے۔ سورہ مبارکہ کے مضامین درجہ ذیل ہیں، یعنی یہ ہیں: نمبر 1، ابتدا میں تباہ شدہ امتوں کا ذکر ہے جنہوں نے انبیاء علیہ السلام کی تکذیب کی تھی۔ نمبر 2، آخرت کے حالات پر مشتمل ہیں، کچھ اصحاب یمین اور کچھ اصحاب شمال کے بارے میں ہے۔ نمبر 3، تیسرا مضمون قرآن کی حقانیت سے متعلق ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحاقہ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ۔ بنام خدائے رحمان و رحیم۔ حتمی وقوع پذیر، وہ حتمی وقوع پذیر کیا ہے، اور آپ کو کس چیز نے بتایا کہ وہ حتمی وقوع پذیر کیا ہے؟ تفسیر آیت۔ نمبر 1، الحاقہ حتمی اور یقینی وقوع پذیر یعنی قیامت، جس کا آنا حتمی ہے۔ سورہ حج کی آیت نمبر 7 میں ارشاد ہوتا ہے، اور یہ کہ قیامت آنے والی ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ مشرکین مکہ نہ صرف قیامت کے منکر تھے بلکہ اسے ناممکن سمجھتے تھے اور اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ ایسے منکروں کے لیے یہ اسلوب کلام اختیار کیا گیا کہ جس شد و مد سے وہ منکر تھے اسی شد و مد سے اسے پیش کیا جا رہا ہے۔ نمبر 2، ما الحاقہ، حاقہ کیا ہے یعنی حتمی اور یقینی وقوع پذیر کیا ہے۔ قیامت کی ہولناکی اور اس کی عظیم اہمیت بیان کرنے کے لیے سوالیہ جملہ ہے۔ جیسے ہم ایک چیز کی اہمیت بتانا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں آپ کو علم ہے وہ کیا ہے؟ نمبر 3، اور آپ کو کس چیز نے بتایا کہ حاقہ کیا چیز ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم ہے قیامت کیا چیز ہے۔ صرف قیامت کی ہولناک حالت اور اہمیت بتانے کے لیے یہ تعبیر اختیار کی گئی ہے۔ وما ادراکا ایک ضرب المثل کی طرح ہے، کسی بھی ضرب المثل کی ترکیب میں تبدیلی نہیں لائی جاتی۔ یہ لفظ درا سے ہے، باب افعال میں 3 مفعولوں تک متعدی ہوتا ہے۔ ادرکنی زید الحاقہ امرن عظیمہ۔ عام طور پر یہ ترکیب آپ کیا جانے کے معنوں میں بطور ضرب المثل استعمال ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس میں کاف کا خطاب کسی معین مخاطب کے لیے نہیں ہوتا، اسی لیے یہ کاف ہمیشہ مفرد استعمال ہوتا ہے، تثنیہ اور جمع نہیں ہوتا، نہ تانیث ہوتا ہے۔ ما استفہامیہ ہے جو اہمیت اور عظمت بتانے کے لیے مستعمل ہے، جیسا کہ ایک عظیم شے کے بارے میں استفہام ہوا کرتا ہے۔ راغب المفردات میں لکھا ہے کہ
قرآن پاک میں جہاں کہیں وما ادراک آیا ہے وہاں بعد میں اس کا بیان بھی لایا گیا ہے، جیسے کہ فرمایا سورہ قدر میں کی آیت نمبر 2 اور 3 میں، وما ادراک ما ہی نار حامیہ وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية۔ سمود اور عاد نے اس کھڑکھڑانے دینے والی واقعے کو جھٹلایا تھا، پھر سمود کو اس طغیانی حادثے سے ہلاک کر دیا گیا۔ تشریح کلمات: القاریہ، القرا کے معنی ایک چیز کو دوسری چیز پر مارنے کے ہیں۔ قیامت کو قاریہ اس لیے کہا گیا کہ اس دن ہر چیز دوسرے سے متصادم ہوگی اور موجودہ نظام درہم برہم ہوگا۔ قیامت کو قوم سمود اور عاد نے جھٹلایا۔ تفسیر آیات: اس جھٹلانے پر قوم سمود کو ایک طغیانی کے ساتھ پیش آنے والے واقعے سے تباہ کر دیا۔ اس طغیانی کے واقعے کو رجفہ، زلزلہ کہا گیا، اور کبھی صاعقہ، سخت آواز بھی کہا گیا۔ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ۔ اور عاد کو ایک سرکش طوفانی آندھی سے ہلاک کر دیا گیا، جسے اس نے مسلسل 7 راتوں اور 8 دنوں تک ان پر مسلط رکھا۔ پس آپ ان لوگوں کو وہاں دیکھیے، اس طرح پڑے ہوئے ہیں گویا وہ کھجور کے کھوکھلے تنے ہوں۔ کیا ان میں سے تجھے کوئی باقی ماندہ نظر آ رہا ہے؟ تشریح کلمات: سرسر، زور کی ہوا، بعض کے نزدیک سرد ہوا کو کہتے ہیں اور زہریلی ہوا کے معنی میں بھی استعمال کیا گیا ہے۔ عاتیہ، سرکش۔ حسوماً، الحسم کے معنی کسی چیز کے نشان کو زائل اور مٹا دینے کے ہیں اور مسلسل کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اعجازو، ہر چیز کے پچھلے حصے کو عجز کہا جاتا ہے۔ خاویہ، الخوی کے معنی خالی ہونے کے ہیں۔ تفسیر آیات: نمبر 1، قوم عاد کو بھی تباہ کر دیا ایک ایسی آندھی کے ذریعے جو نہایت سرکش اور طوفانی تھی اور 7 راتوں اور 8 دنوں تک مسلسل جاری رہی، جس نے ہر چیز کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ نمبر 2، یہ قوم اس عذاب کے بعد بے جان ہو کر زمین پر ایسی پڑی تھی جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے ہیں۔ نمبر 3، اب ان کے آثار تک دیکھنے کو نہیں ملیں گے۔ وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية۔ اور فرعون اور اس سے پہلے کے لوگوں اور سرنگوں شدہ بستیوں نے بھی اس غلطی کا ارتکاب کیا تھا، پھر انہوں نے اپنے رب کے رسول کی نافرمانی کی تو اللہ نے انہیں بڑی سختی کے ساتھ گرفت میں لے لیا۔ تفسیر آیت: نمبر 1، قیامت کے منکروں میں فرعون اور اس سے پہلے کی قومیں شامل ہیں، جن میں قوم لوط بھی ہے، جس کی بستی سرنگوں ہو گئی تھی۔ قوم لوط کا ذکر اس سے پہلے سورہ ہود اور سورہ ہجر میں ہو چکا ہے۔ نمبر 2، ان تمام اقوام نے اپنے اپنے رسول کی نافرمانی کی، جس طرح مکے والے اپنے رسول کی نافرمانی کر رہے ہیں، تو یہ تمام اقوام اللہ کی گرفت سے نہیں بچ سکیں۔ اشارہ ہے مکہ کے مشرکین بھی نہیں بچ سکیں گے۔ رائیہ کے معنی زائد کے ہیں، شدت میں زائد، یعنی یہ گرفت اپنی شدت میں معمول سے زیادہ ہے۔ إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ۔ جب پانی میں طغیانی آئی تو ہم نے تمہیں کشتی میں سوار کیا۔ تفسیر آیات: نمبر 1، طوفان نوح پانی میں طغیانی آنے کی وجہ سے آیا۔ بعض علماء اعلام کا خیال ہے کہ یہ طوفان سمندر میں ایک بڑا آسمانی پتھر یا دمدار ستارہ گرنے سے آیا ہوگا، جس سے پانی میں طغیانی آ گئی۔ نمبر 2، ہم نے تمہیں کشتی میں اٹھایا، تم سے مراد تمہارے باپ دادا کو جن سے تمہاری نسلیں چلی ہیں۔ نمبر 3،
یعنی فل سفینۃ الجاریہ، ایک جاری اور رواں کشتی میں سوار کیا۔ لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية، تاکہ ہم اسے تمہارے لیے یادگار بنا دیں اور سمجھدار کان ہی اسے محفوظ کرتا ہے۔ تفسیر آیت نمبر 1، تاکہ نوح کی کشتی کو تمہارے لیے عبرت اور نصیحت کا ذریعہ قرار دیا جائے۔ بعض مفسرین کا خیال ہے کہ چونکہ کوہ جودی پر اس کشتی کے آثار آج تک باقی ہیں، اس لیے فرمایا کہ اس کشتی کو یادگار بنایا۔ نمبر 2، تہیہ حفظ کر لیتا ہے، الوائی حفظ کر لینے کو کہتے ہیں، اسی سے برتن کو واہ کہتے ہیں کہ اس میں چیزیں حفظ ہوتی ہیں۔ نمبر 3، نصیحت سن کر اسے حفظ کرنے والا کان ہی ان تذکروں کو حفظ کر لیتا ہے۔ شیعہ سنی دونوں کے مصادر میں یہ روایت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا، میں نے اللہ سے دعا کی ہے کہ اے علی، یہ کان آپ کا ہو۔ علی علیہ السلام فرماتے ہیں، ایسا نہیں ہوا کہ کوئی بات میں نے سن لی ہو اور پھر بھول گئی ہو، بھولنا میرے لیے ناممکن ہے۔ اور یہ روایت ہے روح المعانی میں۔ اس مضمون کی روایات متعدد اصحاب سے وارد ہیں، یہاں تک کہ محمد بن عباس نے اس حدیث کو اپنی کتاب ما نزل من القرآن فی علی میں 30 طرق سے بیان کیا ہے۔ ان میں سے چند ایک طرق یعنی طریقے سے کے لیے ملاحظہ ہو: تفسیر شواہد لتنزیل، متن اور حاشیہ۔ ان میں ابن عباس، انس، جابر، بریدۃ الاسلمہ، ابو رافع، ابن ابی دنیا، زر بن جیش اور مکحول شامل ہیں۔ نیز ملاحظہ ہو تفسیر طبری، تفسیر کبیر رازی، اسباب نزول واحدی، تفسیر قرطبی، تفسیر ابن کثیر کنز الاعمال، تفسیر البحر المحیط وغیرہ۔ شیعہ مصادر کے لیے ملاحظہ ہو تفسیر البرہان، تفسیر فرات وغیرہ۔ فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة، پس جب سور میں ایک دفعہ پھونک ماری جائے گی اور زمین میں پہاڑ اٹھا لیے جائیں گے تو وہ ایک ہی چوٹ میں ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، تو اس روز وقوع پذیر ہونے والا واقعہ پیش آ جائے گا۔ تشریح کلمات دکہ کے معنی کوٹ کر ہموار کرنے کے ہیں، اسی سے دکان ہے جو ہموار چبوترے کے معنوں میں ہے۔ تفسیر آیت سور کیا چیز ہے اور اس میں پھونکنا کس طرح ہوگا؟ اس قسم کے غیبی معاملات میں تو ہم نہیں جا سکتے، البتہ پہلی بار سور میں پھونکنے سے موجودہ نظام عالم کا خاتمہ ہو جائے گا اور یہ دنیا اسی ایک سور سے درہم برہم ہو جائے گی۔ اور اس آیت کے مطابق زمین اور پہاڑ دونوں کوٹ کر ہموار کر دیے جائیں گے۔ میدان قیامت جب تیار ہو جائے گا تو قیامت کے نظام میں پہاڑ وغیرہ نہیں ہوں گے، ایک ہموار میدان ہوگا۔ نمبر 2، فیوم الدین، اس کے بعد قیامت واقع ہو جائے گی۔ وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، اور آسمان پھٹ جائے گا اور اس روز ڈھیلا پڑ جائے گا۔ تشریح کلمات واہیہ کے معنی چمڑے، کپڑے یا دوسری چیزوں میں شگاف ہونے کے ہیں۔ بندش کا ڈھیلا پڑ جانا بھی اس کے معنی میں شمار ہوتا ہے۔ تفسیر آیات اجرا میں سماوی بھی بکھر جائیں گے، ان کے مابین موجود جذب اور کشش کا نظام ڈھیلا پڑ جائے گا، اس طرح کہکشائیں بکھر جائیں گی، کائنات کے موجودہ نظام کا خاتمہ ہو جائے گا اور قیامت کے بعد ایک نئی کائنات کی تشکیل ہوگی۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 48 میں ارشاد ہے، یہ انتقام اس دن ہوگا جب یہ زمین کسی اور زمین سے بدل دی جائے گی اور آسمان بھی۔ والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، اور فرشتے اور اس کے کناروں پر ہوں گے اور اس دن
8 فرشتے آپ کے رب کا عرش اپنے اوپر اٹھائے ہوں گے۔ تفسیر آیت نمبر 1۔ جب آسمانوں کو لپیٹ لیا جائے گا اور موجودہ کائنات کا خاتمہ ہوگا تو آسمانوں کے باشندے کہاں ہوں گے؟ چونکہ حدیث میں ہے کہ سطح آسمان پر کھال کے برابر بھی ایسی جگہ نہیں کہ جہاں کوئی سجدہ کرنے والا فرشتہ یا تیزی سے تک و دو کرنے والا ملک نہ ہو۔ آیت میں اس کی وضاحت فرمائی کہ فرشتے اطراف میں ہوں گے، یعنی آسمان جب نہیں ہوگا تو فرشتے اطراف میں ہوں گے۔ نمبر 2، جب قیامت برپا ہوگی تو اللہ تعالیٰ کا عرش اٹھانے والے 8 ہوں گے۔ ظاہراً یہ ہے کہ 8 فرشتے ہوں گے۔ عرش کے بارے میں ہم نے یہ موقف اختیار کیا کہ عرش اللہ تعالیٰ کا مقام تدبیر ہے۔ اس صورت میں حاملان عرش سے مراد وہ فرشتے ہو سکتے ہیں جو تدبیر کائنات میں اللہ کے کارندے ہیں۔ سورہ نازعات کی آیت نمبر 5 میں ارشاد ہوتا ہے، پھر امر کی تدبیر کرنے والے ہیں۔ اور قیامت کے دن حاملان عرش میں اضافہ ہوگا تو کیا تدبیری نظام میں اضافہ ہوگا؟ یہ بات عالم غیب سے مربوط ہے۔ انسان کو رائے زنی نہیں کرنی چاہیے، اور اگر عرش الہی سے مراد علم و اقتدار لیا جائے تو اس صورت میں عرش اٹھانے والوں سے مراد وارثین علم الہی ہو سکتے ہیں، جن کی تعداد 8 ہوگی یا 8 صفیں ہوں گی، واللہ عالم۔ حاملان عرش 8 ہیں۔ تفسیر برہان میں لکھا ہے کہ 4 اولین میں سے اور 4 آخرین میں سے ہوں گے۔ اولین میں نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ ہیں۔ آخرین میں سے محمد، علی، حسن، حسین علیہم السلام ہیں۔ يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية۔ اس دن جب سب پیش کیے جاؤ گے اور تمہاری کوئی بات پوشیدہ نہیں رہے گی۔ تفسیر آیت نمبر 1۔ اللہ کی بارگاہ میں حساب کے لیے ہر ایک کو پیش ہونا ہوگا۔ اس مرحلے میں تمام اعمال سامنے لائے جائیں گے۔ اسے نامہ اعمال سے تعبیر کیا جاتا ہے، جس کے بارے میں کہا جائے گا آیت سورہ کہف کی آیت نمبر 49 میں۔ یہ کیسا نامہ اعمال ہے اس نے کسی چھوٹی اور بڑی بات کو نہیں چھوڑا۔ اسی طرح کہتے ہیں آیت نمبر سورہ طارق کی آیت نمبر 9 میں، اس روز تمام راز فاش ہو جائیں گے۔ سورہ غافر کی آیت نمبر 16 میں ارشاد ہے، اس دن وہ سب قبروں سے نکل پڑیں گے، اللہ سے ان کی کوئی چیز پوشیدہ نہ رہے گی۔ یہ دن فزع اکبر یعنی ناقابل وصف اور بیان اور پریشانیوں کا دن ہوگا۔ ایک تو اپنے اعمال کی جواب دہی کی پریشانی، دوسرے اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلالت کے سامنے پیش ہونے کا خوف، تیسری بات یہ کہ تمام خلائق کے سامنے رسوائی کا خوف، چوتھی یہ کہ ابدی قسمت دائمی زندگی کا فیصلہ کیا ہوگا۔ نفسا نفسی کا یہ عالم ہوگا کہ اپنے قریبی ترین رشتہ دار کو دیکھ کر بھاگ جائیں گے کہ کہیں کسی حق کا مطالبہ نہ کریں۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ۔ پس جس کا نامہ اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ دوسروں سے کہے گا، لو میرا نامہ اعمال پڑھو، مجھے تو یقین تھا کہ مجھے اپنے حساب کا سامنا کرنا ہوگا۔ تشریح کلمات، ہاوم کے معنی لے لو کے ہیں، یعنی خدوہ اور اقرا و اکتبائی۔ تفسیر آیت نمبر 1۔ جس کا نامہ اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ نجات حاصل کرنے والا ہوگا، یہ اصحاب یمین میں سے ہوگا۔ اسے اپنے نامہ اعمال پر پورا اعتماد و فخر ہوگا۔ نمبر 2، دوسروں کو دعوت دے گا کہ آؤ میرا نامہ اعمال پڑھو، اس میں کوئی ایسا راز نہیں جس کے فاش ہونے پر مجھے شرمندہ ہونا پڑے۔ اگرچہ معصوم نہ ہوگا لیکن اس کے سارے گناہ معاف ہو چکے ہوں گے اور اللہ نے اس کے عیوب چھپا لیے ہوں گے۔ حدیث میں ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو سب کو اپنے اس امام کے ساتھ پکارا جائے گا جس کے زمانے میں یہ فوت ہوا ہے۔ اگر اس امام کو اس نے اپنا رکھا تھا تو اس کا صحیفہ عمل اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا،
جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ قیامت کے دن ہم ہر گروہ کو اس کے پیشوا کے ساتھ بلائیں گے، پھر جن کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، پس وہ اپنا نامہ اعمال پڑھیں گے۔ آیت نمبر 3، اور یہ حدیث موجود تھی تفسیر عیاشی میں موجود ہے۔ نمبر 3، مجھے یقین ہے کہ میں نے اپنا حساب دینا ہے۔ یہاں ظن یقین کے معنوں میں ہے۔ دنیا میں مومن کے آخرت کے حساب پر یقین نے کام کیا، اور مومن نے دنیا میں اپنا محاسبہ کیا، جس کی وجہ سے آج یہ سرخرو ہے۔ بعض لوگ آخرت پر تو ایمان رکھتے ہیں، حساب پر نہیں رکھتے۔ وہ کسی غلط فہمی یا خوش فہمی کا شکار رہتے ہیں۔ ایسے لوگ دنیا میں اپنا محاسبہ نہیں کرتے۔ فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية۔ یہ لوگ قیامت کے دن رسوا ہوں گے، پس وہ ایک دل پسند زندگی میں ہوگا، بلند و بالا جنت میں، جس کے میوے قریب یعنی دسترس میں ہوں گے۔ خوشگواری کے ساتھ کھاؤ اور پیو ان اعمال کے صلے میں جنہیں تم گزشتہ زمانے میں بجا لائے۔ تشریح کلمات: قطوف القطف کے معنی پھل چننا کے ہیں۔ قطف درخت سے توڑے ہوئے پھل کو کہتے ہیں، قطوف اس کی جمع ہے۔ الہی ہر وہ چیز جو بغیر مشقت کے حاصل ہو جائے اور نتائج کے اعتبار سے بھی خوشکن ہو، اصل میں یہ لفظ طعام کے متعلق استعمال ہوتا ہے، یعنی طعام کے خوشگوار ہونے کے لیے۔ تفسیر آیت نمبر 1، وہ اپنی دل پسند زندگی میں ہوگا۔ حدیث میں آیا ہے، وہ زندہ رہیں گے اور کبھی انہیں موت نہیں آئے گی، صحت مند رہیں گے، کبھی بھی بیماری لاحق نہ ہوگی، ناز و نعمت میں رہیں گے، کبھی بھی تنگی نہیں ہوگی، جوان رہیں گے، کبھی بھی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ سورہ زخرف کی آیت نمبر 71 میں ارشاد ہوتا ہے، اور اس میں ہر وہ چیز موجود ہوگی جس کی نفس خواہش کرے گا اور جس سے نگاہیں لذت حاصل کریں گی۔ نمبر 2، وہ جنت ہر اعتبار سے بلند و بالا ہوگی اور قدر و منزلت میں بھی بلند و بالا ہوگی، نعمتوں کی لذت بھی بلند و بالا ہوگی، کسی تصور کرنے والے کے تصورات سے بھی بلند و بالا ہوگی۔ نمبر 3، پھل کھانے کی جب خواہش کریں گے تو میوے قریب دسترس میں ہوں گے۔ واضح رہے، جنت میں اہل جنت کا ارادہ نافذ ہوگا، جو ہی پھل کھانے کا ارادہ کیا وہ دسترس میں ہوگا۔ نمبر 4، کھانے پینے کی تمام لذتوں سے بہرہ مند ہو جاؤ خوشگواری کے ساتھ۔ دنیا کے کھانے پینے کی چیزوں میں ہمیشہ خوشگواری نہیں ہوتی، کبھی بدہضمی، کبھی ضرر، کبھی مزاج کے موافق نہیں ہوتی، لیکن جنت میں ایسی کوئی صورت پیش نہیں آئے گی۔ نمبر 5، یہ ساری نعمتیں ان اعمال صالحہ کے ثمرات ہیں جو دنیا میں تم لوگوں نے انجام دیے ہیں، گزشتہ ایام یعنی دنیا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ۔ اور جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے وہ کہے گا، اے کاش مجھے میرا نامہ اعمال نہ دیا جاتا اور مجھے معلوم ہی نہ ہوتا کہ میرا حساب کیا ہے۔ کاش موت میرا کام تمام کر دیتی، میرے مال نے مجھے نفع نہ دیا، میرا اقتدار نابود ہو گیا۔ تفسیر آیت نمبر 1، اصحاب یمین کے مقابلے میں اصحاب شمال یعنی ان لوگوں کا ذکر ہے جن کا نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ انہیں اپنے سیاہ ماضی کی سیاہ کاریاں نظر آئیں گی تو بڑی یاس اور حسرت کے ساتھ کہہ اٹھیں گے، کاش یہ رسوا نامہ مجھے نہ دیا جاتا اور لوگوں میں رسوائی کی نوبت آئے بغیر جو عذاب آنا تھا آ جاتا۔ نمبر 2، میرے لیے یہ جاننے کی نوبت ہی نہ آتی کہ میرا بھی کوئی حساب ہے۔ اپنے نامہ اعمال کے مندرجات دیکھ کر ایک ہولناک صورت کا سامنا کر رہا ہوگا۔ نمبر 3، کاش پہلی بار جو موت آئی تھی وہی فیصلہ کن ہوتی اور مجھے دوبارہ زندہ نہ کیا جاتا۔ نمبر 4،
آج مال و دولت میرے کام آ رہی ہے، نہ کرسی و اقتدار، دونوں دنیا کی زندگی میں رہ گئے، آج دونوں سے کوئی فائدہ نہیں مل رہا، جس عمل سے آج فائدہ ملنا تھا اس کے تو دنیا میں میں نزدیک نہیں گیا۔ خذوه فغلوه ثم الجحیم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه۔ حکم آئے گا اسے پکڑ لو اور طوق پہناؤ، پھر اسے جہنم میں تپا دو، پھر 70 ہاتھ لمبی زنجیر میں اسے جکڑ لو۔ تشریح کلمات: فاسلکو، اسلک داخل ہونے کے معنوں میں ہے۔ ما سلکم فی سقرہ، سورہ مدثر کی آیت نمبر 42۔ کس چیز نے تمہیں جہنم میں داخل کر دیا؟ العین میں آیا ہے اسلک ادخال شین فی شین، اصل کا کسی چیز کے کسی اور چیز میں داخل ہونے کے معنوں میں ہے۔ تفسیر آیت نمبر 1، فرشتوں کو حکم ملے گا کہ اس جہنمی کو پکڑ لو اور زنجیروں میں جکڑ کر اسے جہنم کی آگ میں تپا دو۔ صلاۃ السلی سے جو تپا دینے اور جلا دینے کے معنوں میں ہے۔ اکثر مترجمین اور مفسرین اس لفظ کو واصل کرو، داخل کرو کے معنوں میں لیتے ہیں، جو سرین اشتباہ ہے۔ نمبر 2، پھر اسے 70 ہاتھ لمبی زنجیر میں جکڑ دو۔ انه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين۔ یقیناً یہ خدائے عظیم پر ایمان نہیں رکھتا تھا اور نہ ہی مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا تھا۔ تفسیر آیت: لوگ جہنم میں اس لیے جا رہے ہیں کہ یہ لوگ 2 صفات کے حامل تھے، کفر اور بخل۔ کفر کے ذریعے یہ لوگ اللہ کے ساتھ تعلق نہیں رکھتے تھے اور بخل کی وجہ سے وہ مخلوق سے لا تعلق تھے، اور یہ فقرہ نہ ہی مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا تھا۔ قابل توجہ ہے کیونکہ اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ انسان کو نہ صرف مسکینوں کا خیال رکھنا چاہیے بلکہ دوسروں کو بھی اس امر کی ترغیب دینی چاہیے۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 47 میں ہے، کفار مومنین سے کہتے ہیں کیا ہم اسے کھلائیں جسے اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا۔ اسی طرح جب کافروں سے جہنم کی طرف جاتے ہوئے پوچھا جائے گا کہ تمہیں کس چیز نے جہنم میں داخل کر دیا، تو وہ جواب دیں گے، سورہ مدثر کی آیت نمبر 44، اور ہم مسکین کو کھلاتے نہیں تھے۔ یہاں ایک سوال آتا ہے کہ یہ سورہ مکی ہے اور مکہ میں ابھی زکوٰۃ کا حکم نہیں آیا تھا، تو مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہ دینے پر عذاب کیسے؟ جواب: مسکین کے بارے میں یہ موقف کافر کا ہے، جبکہ ایمان کا لازمہ غریب پروری ہے۔ چنانچہ سورہ زاریات کی آیت نمبر 19 میں متقین کے اوصاف بیان فرماتے ہوئے فرمایا ہے کہ اور ان کے اموال میں سائل اور محروم کے لیے حق ہوتا تھا، اور سورہ معارج کی آیت نمبر 19 سے 25 میں فرمایا، انسان یقیناً کم حوصلہ خلق ہوا ہے، جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو گھبرا اٹھتا ہے، اور جب اسے آسائش حاصل ہوتی ہے تو وہ بخل کرنے لگتا ہے، سوائے نماز گزاروں کے جو اپنی نماز کی ہمیشہ پابندی کرتے ہیں اور جن کے اموال میں معین حق ہے سائل اور محروم کے لیے۔ چنانچہ اسی آیت میں فرمایا، خدائے عظیم پر ایمان نہ لانے کا لازمہ یہ تھا کہ وہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا تھا۔ ایک جواب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اہل جہنم نماز اور غریب پروری کی وجہ سے ملنے والے اہل جنت کے درجات دیکھیں گے تو بڑی حسرت سے کہیں گے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور غریب پروری نہیں کرتے تھے، لہٰذا مسکین پر رحم نہ کرنا عدم ایمان کی علامت کے طور پر موجب عذاب ہے۔ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ۔ لہٰذا آج یہاں اس کا کوئی دوست نہیں اور پیپ کے سوا اس کی کوئی غذا نہیں، جسے خطا کاروں کے سوا کوئی نہیں کھائے گا۔ تفسیر آیت نمبر 1، پس اس جہنمی کو یہاں سے بچانے اور عذاب سے تحفظ دینے والا کوئی دوست نہیں ملے گا،
چنانچہ جہنم میں جو بھی ہوگا نہ اس کا کوئی دوست ہوگا، نہ کوئی اس کے پیچھے، نہ اس کے لیے کچھ کرنے کی پوزیشن میں ہوگا۔ نمبر 2، اور پیپ ہی اس کی غذا ہوگی۔ اس جگہ طعام سے مراد پینے کی چیز ہے، چونکہ پینے کی چیز کو بھی طعام کہا جاتا ہے، لہٰذا یہ سورہ غاشیہ کی آیت نمبر 6 سے متصادم نہیں ہے، جس میں فرمایا ہے کہ خاردار جھاڑی کے سوا ان کے لیے غذا نہ ہوگی، جو اہل جہنم کے جسم کی پیپ اور خون پر مشتمل ہوگا۔ ان لوگوں کی غذا ہے جو ایمان چھوڑ کر کفر اختیار کرنے کی غلطی اور خطا کے مرتکب ہوئے تھے۔ فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون تنزیل من رب العالمین۔ پس مجھے قسم ہے ان چیزوں کی جو تم دیکھتے ہو اور ان کو بھی جنہیں تم نہیں دیکھتے ہو، یقیناً یہ ایک کریم رسول کا قول ہے اور یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے۔ تم کم ہی ایمان لاتے ہو اور نہ ہی یہ کسی کاہن کا کلام ہے، تم کم ہی غور کرتے ہو۔ یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ تفسیر آیت نمبر 1۔ اس آیت میں کائنات کی 2 قسمیں بیان ہوئی ہیں، مشاہداتی دنیا اور غیر مشاہداتی دنیا۔ آج انسان کے لیے یہ نہایت واضح ہے کہ ہماری مشاہداتی دنیا کے ماورا ایک غیر مشاہداتی دنیا ہے جو اس مشاہداتی دنیا کے ساتھ قابل قیاس نہیں ہے، یعنی غیر مشاہداتی دنیاؤں کے مقابلے میں ہماری مشاہداتی دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آیت کریمہ میں وما لا تبصرون فرما کر اس غیر مشاہداتی دنیاؤں کی طرف مختصر فقرے میں اشارہ فرمایا تاکہ انسان اس مشاہداتی دنیا کی باعظمت اور حیرت انگیز مخلوقات کو دیکھ کر یہ خیال نہ کرے کہ اللہ کی کرشمہ سازی اس مشاہداتی دنیا میں خواہ وہ کتنی ہی عظیم کیوں نہ ہو محدود ہے۔ اس مشاہداتی کائنات میں موجود حکمت اور دانائی کی قسم، ایسا حکیم خالق اپنی مخلوق کو ہدایت کا سامان فراہم کیے بغیر نہیں چھوڑ سکتا، لہٰذا جو ہدایت کے لیے دستور لے کے آیا ہے وہ قرآن ہماری طرف سے آنے والے رسول کا قول ہے۔ نمبر 2، کل کائنات کی قسم، یہ قرآن ایک رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول ہے جو رب العالمین کی طرف سے ہے، اپنا ذاتی قول نہیں ہے، رسول کریم کا رسالتی قول ہے، لہٰذا یہ سوال نہیں آتا کہ یہ قول خدا ہے، یہ قول خدا ہے۔ قول رسول کس طرح ہے؟ منکرین رسالت کہتے تھے کہ یہ قول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یعنی ان کا اپنا ذاتی قول ہے۔ اس کی نفی کر کے فرمایا یہ قول رسول ہے، یعنی رسالتی قول ہے، ذاتی نہیں۔ نمبر 3، یہ قول جب باحیثیت رسول ہے تو یہ باحیثیت شاعر نہیں ہے۔ قرآن شاعرانہ خیال بافی کا قول نہیں ہے۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 69 میں ارشاد ہوتا ہے، اور ہم نے اس رسول کو شعر نہیں سکھایا اور نہ ہی یہ اس کے لیے شاعرانہ شان ہے۔ حقائق سے دور صرف خیال کی شاعرانہ باتیں کرنا ہمارے رسول کے شاعرانہ شان نہیں ہے، بلکہ قرآن حقائق بیان کرنے والی کتاب ہے۔ شعر شاعر کی اپنی ذہنی تخلیق کا نام ہے۔ شعر حقائق کی نمائندگی نہیں کرتا، قرآن حقائق کی وہ باتیں کرتا ہے جو کسی اور ذریعے سے دستیاب نہیں ہے۔ نمبر 4، زائدہ ہے، اصل میں تومنون ایماناً قلیلہ ہے کہ اس رسول کی حقانیت پر اگرچہ کم ایمان تمہارے دلوں میں آتا ہے لیکن اس کا اظہار نہیں کرتے۔ اس تفسیر کے مطابق کافروں کے دلوں میں جو ایمان آتا ہے اسے قلیل کہا ہے۔ دوسری تفسیر یہ کی گئی ہے کہ قلیل کا مطلب عدم ایمان ہے۔ نمبر 5، یہ قرآن کاہن کا قول بھی نہیں ہے جو شیاطین سے ماضی کی باتیں کر سنتے اور اس بنیاد پر
آنے والی باتوں کا اندازہ لگا کر پیش گوئی کرتے ہیں جو آئندہ کو ماضی پر قیاس کرنے کا ایک واہمہ ہے۔ قرآن کہانیت نہیں ہے، حقیقت ہے۔ نمبر 6، تذکر اور نصیحت کم لیتے ہیں۔ اس جملے کی تفسیر عیناً قلیلاً ما تومنون کی طرح ہے۔ نمبر 7، یہ قرآن اپنے اسلوب کلام سے ظاہر ہے، شعر نہیں ہے، اور یہ قرآن ایک دستور اور نظام حیات ہے، کہانت نہیں ہے، بلکہ یہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، مالکیت کا تقاضا ہے کہ وہ اپنی مملوک پر مہربان ہے، اسے اپنے مملوک کی سعادت کے لیے نازل کیا ہے۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ۔ اور اگر اس نبی نے کوئی تھوڑی بات بھی گڑھ کر تو ہماری طرف منسوب کی ہوتی تو ہم اسے دائیں ہاتھ سے پکڑ لیتے، پھر اس کی شہرک کاٹ دیتے، پھر تم میں سے کوئی مجھے اس سے روکنے والا نہ ہوتا۔ تشریح کلمات۔ تقول، القول کا باب تقل تفل سے ہے جو تکلف یعنی از خود بنانے اور گڑھنے کے معنوں میں ہے۔ والتین، رگ گردن اس رگ کو کہتے ہیں جو جگر کو خون پہنچاتی ہے، جس کے کٹ جانے سے انسان مر جاتا ہے۔ تفسیر آیت نمبر 1، بالفرض کوئی نبی اگر اپنی طرف سے کوئی کلام گڑھتا تو ہم اسے پوری قوت سے سزا دیتے اور اس کی رگ گردن کاٹ کر اس سے حیات کا حق چھین لیتے۔ اصل بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کا نبی نہ ہو، از خود دعوی نبوت کر کے کوئی خود ساختہ کلام پیش کرے تو ایسے شخص کو دیگر مجرمین کی طرح مہلت مل جاتی ہے، لیکن اگر کوئی شخص اللہ کی طرف سے نبوت کے مقام پر فائز ہونے کے بعد اپنی طرف سے کوئی کلام گڑھ کر پیش کرے تو اس سے مہلت نہیں ملتی، فوراً اسے سزا مل جائے گی، کیونکہ جسے اللہ نے معجزہ اور دلیل دے کر حجت بنایا ہے وہ بالفرض محال جھوٹ بولے تو اللہ کی طرف سے نامزد ہدایت دہندہ گمراہ کنندہ ہو جائے گا، اس کے لیے اللہ ہرگز اجازت نہیں دے سکتا۔ نمبر 2، ایسی صورت میں اس شخص کو بچانے والا کوئی نہ ہوگا۔ اس آیت سے حدیث غرانیق کا باطل ہونا ثابت ہو جاتا ہے، کیونکہ کوئی نبی اگر بعض قبیل تھوڑی سی بات بھی گھڑے تو اللہ اسے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ حدیث غرانیق میں ایک مکمل جملہ شرک کی بنیاد پر ہے، اس قسم کا جملہ نبی سے صادر ہونا ممکن نہیں۔ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، اور پرہیزگاروں کے لیے یقیناً یہ ایک نصیحت ہے۔ تفسیر آیت۔ تذکرہ اس علامت کو کہتے ہیں جس کے معنی یاد آ جائیں۔ البیان یعنی جو کتاب اہل تقوی کی ہدایت کرتی ہے، ان کے درجات کی نشاندہی کرتی ہے اور ان حقائق کو بیان کرتی ہے جو کسی اور کلام کی دسترسی میں نہیں ہے۔ وہ کلام خود ساختہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ آیت ہدی للمتقین کی طرح ہے، تقوی والے ہی ہدایت لیتے ہیں اور تقوی والے ہی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُّكَذِّبِينَ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ۔ اور ہم جانتے ہیں کہ تمہارے درمیان کچھ لوگ تکذیب کرنے والے ہیں، یہ تکذیب کفار کے لیے یقیناً باعث حسرت ہے، یہ سراسر حق پر مبنی یقینی ہے، پس آپ اپنے عظیم رب کے نام کی تسبیح کریں۔ تفسیر آیت نمبر 1، اللہ کے علم سے کوئی تکذیب کرنے والا نکل نہیں سکتا تو عذاب سے بھی نہیں بچ سکتا۔ نمبر 2، قیامت کے دن کفار کے لیے یہ عدم ایمان ایک حسرت ہوگا کہ کاش دنیا میں اس قرآن پر ایمان لے آتے، آج اس دائمی عذاب میں مبتلا نہ ہوتے۔ نمبر 3، اس قرآن کی حقانیت میں کوئی ابہام بھی نہیں ہے، یہ وہ حق ہے جس پر یقین بھی حاصل ہے، جو یقین کا کامل درجہ ہے، حق واقعہ کو کہتے ہیں۔
حق واقعہ کو کہتے ہیں جس کے مقابلے میں باطل آتا ہے، اور یقین وہ قطعی عقیدہ ہے جو واقعہ کے مطابق ہے۔ لہٰذا جب واقعہ اور یقین دونوں ایک جگہ جمع ہو جائیں تو یہ سب سے اعلیٰ درجے ہے۔ قرآن کی حقانیت حق اور یقین کے اعلیٰ درجے پر فائز ہے۔ نمبر 4، اس اللہ کی تسبیح کرو جو کمال مطلق کا مالک ہے، جس میں کوئی نقص و عیب نہیں ہے، جس نے قرآن جیسی کتاب ہدایت نازل فرمائی ہے۔ سورہ الحاقہ کا اختتام ہوا۔